الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعترته بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي. وفي رواية أخرى من رغب عن سنتي فليس مني. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. قابل صد احترام شرکائے بزم نکاح، انتہائی قابل مبارکباد دولہا اور ان کے اخوان اور ان کے تمام اعزاء اور اقربا، اور قابل صد تعریف ہماری دلہن کے گھرانے کے لوگ جنہوں نے اس پرآشوق زمانے میں یہ مبارک سنت کا عمل انتہائی سادگی کے ساتھ آپ کے سامنے کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو اکٹھا کریں۔ یہ تقریب مسجد میں ہونی تھی لیکن کچھ سفری دقت کی وجہ سے تاخیر ہو گئی، ورنہ یہ عقد نکاح مسجد میں طے تھا۔ الحمدللہ یہ حضرت مفتی ندیر احمد صاحب قاضی شہر بارہ بنکی، ان کے فرزند ارجمند کا نکاح، انہوں نے ایک مہم چلا رکھی تھی، انہوں نے ایک تحریک چلا رکھی اور اپنی پوری زندگی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی ترویج کی کہ نہایت کم خرچوں میں سادگی کے ساتھ اس مبارک سنت کے عمل کو کیا جائے، اور انہوں نے اپنے دونوں فرزندوں کے عقد اسی طرح کیے اور اپنی بچیوں کا عقد اسی طرح کیا۔ اپنے تمام اعزاء اور اقربا اور متعلقین اور محبین کو اس طرف وہ مستقل آمادہ کرتے تھے، اور ان کی یہ کوشش رہتی تھی کہ کم خرچوں میں یہ مبارک کام ہو جائے۔ الحمدللہ یہ روایات آج بھی ان کے تمام متعلقین و منسلکین اور محبین بڑے اہتمام کے ساتھ برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور پوری امت کو اللہ یہ سعادت عطا فرمائے کہ اس مبارک کام کو انتہائی سادگی کے ساتھ کم خرچوں میں بغیر جہیز کی لالچ کے یہ مبارک کام امت کرنا شروع کر دے، تو یہ ایک اس زمانے کا عظیم جہاد ہوگا۔ یہ اس زمانے کی ایک بہت
بڑے کارناموں میں سے ایک کارنامہ شمار کیا جائے گا۔ آج امت مسلمہ میں نکاح کے مصارف کی وجہ سے لاکھوں نہیں کئی لاکھ بچیاں اپنے گھروں میں اپنی عمریں پوری کیے دے رہی ہیں اور ان کی شادی کی تقریبات کی نوبت نہیں آنے پا رہی۔ جہیز کے لالچیوں نے اس معاملے کو اتنا قوم مسلم کے لیے سنگین بنا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہزاروں بچیاں خودکشی کر رہی ہیں اور اخباروں کی سرخیاں بھری رہتی ہیں۔ اس مبارک کام کے، اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم الشان عبادت کے ہمارے اور آپ کے بے اصولیوں کی وجہ سے یہ بوجھ بن گیا ہے اور یہ عقد نکاح ایک مشکل ترین کام بن گیا ہے۔ بہرحال قابل صد مبارک، بہت بہت مبارک وہ لوگ جنہوں نے عزم کیے، حوصلے کیے۔ ہمارے چھوٹے بھائی حاجی وسیم اللہ صاحب ابھی اپنے بچے کے عقد کے سلسلے میں وضاحتاً کہہ کے آئے ہیں کہ مجھے تمہارے گھر کی ایک سوئی تک کے نہیں چاہیے، بس مجھے صرف بچی سے رشتہ کرنا مطلوب ہے، کوئی نہ بارات نہ کوئی جہیز، کسی طرح کا کوئی آپ کے گھر سے سامان میرے یہاں نہیں جائے۔ یہ ہمت کی بات، یہ اس زمانے کی وہ روایات ہیں جو نایاب ہو گئی ہیں، بہت خال خال کہیں سننے میں آ رہی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی آپ سب کو بھی اس کا ہمت اور حوصلہ جٹانے کی توفیق عطا فرمائے کہ کم خرچوں میں شادیاں کر کے اپنے بچے اور بچیوں کی اس سنت مبارکہ کا نشأت ثانیہ اس کا احیاء کریں اور اس کا رواج دیں۔ اللہ اس نکاح کو بے حد قبول فرمائے اور اس دولہا اور دلہن کو یہ شادی بہت مبارک ہو اور یہ نکاح بہت مبارک ہو، برکتوں اور رحمتوں والا ہو۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک کو اللہ اس مبارک تقریب سے سکون عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ قاضی ظہیر احمد اسجد، ظفیر احمد اسجد ابن مفتی نذیر احمد صاحب، آپ کا نکاح شمع پروین بنت الحاج شاکر علی صاحب مرحوم وکالت محمد عامر، بگواہان مولانا حکیم اللہ صاحب قاسمی، محمد عرفان صاحب بمہر فاطمی آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے علاوہ نان نفقے کے۔ آپ نے اس نکاح کو قبول کر لیا؟ کہیے قبل تو، قبول کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے، اے اللہ ہم سب کے ہر عمل میں اپنے فرمان کو اور اپنے محبوب کی سنتوں کو پابندی کے ساتھ لانے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری تمام خوشی اور غمی کے تمام معاملات کو اپنے فرمان اور اپنے محبوب کی سنتوں کے دائرے میں کر دیجیے۔ اے اللہ اس تقریب کو، اس عقد نکاح کو رحمتوں والا بنائیے، برکتوں والا بنائیے، خوشیوں والا بنائیے۔ اے اللہ زوجین اور زوجین کے تمام رشتہ داروں کے درمیان میں الفت، مودت، موافقت اے اللہ قائم فرمائیے۔ اے اللہ یہ رشتہ پھلے پھولے اور ان کا گھر خوشیوں سے بھرا رہے۔ اے اللہ تمام شرکائے بزم نکاح کی ہر بھلی آرزو اور نیک تمنا کو پوری فرمائیے۔ اے اللہ یہ مبارک سنت تمام امت کو
اے اللہ سادگی کے ساتھ کم خرچوں میں کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تمام بے نکاح بچے بچیوں کے رشتوں کا مسئلہ آسان فرما دے. غریب بچیوں کے رشتوں کا مسئلہ آسان فرما دے. یتیم بچیوں کے رشتوں کا مسئلہ آسان فرما دے. اے اللہ امت میں جتنے بے نکاح لڑکے لڑکیاں سب کے رشتوں کا مسئلہ اپنے رحمت سے آسان فرما دے. اے اللہ جہیز کی لالچ کو ہم لوگوں کے اندر سے ختم کر دیجئے. کم خرچوں میں شادیاں کرنے کی ہمت دے دیجئے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں لغش و قصوروں کو معاف فرما، کرم کا فضل کا عافیت کا معاملہ فرما. جو آپ کے محبوب نے مانگا اور آپ نے خوش ہو کے دیا ہم سب کو بھی عطا فرما، اور جن سے آپ کے محبوب نے پناہ چاہیے اپنی پناہ میں رکھیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. بارک اللہ اللہ کوئی ہم کو جھولے پہ ہی نہیں بیٹھنے دے رہا. کوئی جھولے ہی پہ نہیں، کوئی جھولے